ایک لڑکے کو سپاہی پکڑ کر لے جا رہے تھے، اس کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ وہ لڑکا رو رہا تھا، اور جب اس کو سپاہی لے کے جا رہے تھے تو اس کی نظر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی۔ تو وہ لڑکا حضرت علی کو پکارنے لگا کہ مجھے بچا لیجئے، مجھے ناجائز جو ہے یہ پھانسی دی جا رہی ہے، میں اس سزا کا مستحق نہیں ہوں، میری مدد کیجئے، مجھے بچائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رکو، ان سے پوچھا کہ اس لڑکے کا کیا ماجرا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس نے اپنے مالک کو قتل کر دیا ہے، اس کے قتل کے بدلے میں اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا، اس کو سزا ہو چکی ہے، تو اس کو ہم لے جا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ تو وہ لڑکا پھر چیخنے لگا، رونے لگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتیں کرنے لگا کہ مجھے بچا لیجئے، میں بے قصور ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے واقعی اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ جی میں نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر تو کیسے بے قصور ہوا؟ پھر تو تجھے اس کے قتل کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میرا مالک مجھ سے برائی کا ارادہ رکھتا تھا، وہ میری عزت پر اس نے حملہ کیا تو میں نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عزت کو بچانے کے لیے جو آدمی قتل کر دے اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا جی گواہ کوئی نہیں، لیکن میں سچ بول رہا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بیان دے رہا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں، لیکن گواہ میرے پاس کوئی نہیں۔ تو سپاہی کہنے لگے کہ قاضی نے اس کو موقع دیا تھا، خلیفہ وقت نے بھی اس کو موقع دیا تھا کہ اگر تم اپنے اس بیان پہ سچے ہو تو کوئی گواہ پیش کرو، تو یہ کوئی گواہ نہ پیش کر سکا، تو اس کو سزا سنا دی گئی۔ تو وہ لڑکا چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ رک جاؤ، مجھے بات کر لینے دو۔ تو آپ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں درخواست کی کہ اس لڑکے کا جو کیس ہے اس کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس کو تو سزا ہو چکی ہے، قاضی نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی تفتیش میرے سپرد کی جائے، میں اس کے کیس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو فی الحال اس کے پھانسی کو مؤخر کر دیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سپاہیوں کو لے کے اس شخص کی قبر کے اوپر گئے، اس لڑکے کو ساتھ لیا، اس سے پوچھا کہ اس کی قبر کس جگہ پہ ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ قبرستان میں فلاں جگہ پہ ہے۔ سپاہیوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہ اسی شخص کی قبر ہے جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ تو بھی اس کے قتل کو چند دن ہی گزرے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی قبر کو کھولو۔ تو سپاہیوں نے جب اس کی قبر کو کھولا تو اندر اس کی لاش موجود نہیں تھی۔ تو سپاہی بڑے حیران ہوئے کہ اس کی تو اندر لاش ہی موجود نہیں، یہ تو بندہ نہیں موجود ہے، خالی ہے یہ تو قبر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر بند کرنے کا حکم دیا اور واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے، یہ اپنے بیان میں سچا ہے، جو یہ بیان کر رہا ہے ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی قبر کو کھول کے دیکھا، اس کی لاش اس میں موجود نہیں ہے، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لڑکے کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے
یا کرتا ہے تو وہ اس کی جو لاش جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے، تو وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ لڑکا اپنے بیان میں سچا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے ہیں یہ بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک لڑکے کو سزا ہو گئی، اس کو کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ جو شخص کسی عورت پہ تہمت لگائے اور وہ جھوٹی ثابت ہو جائے تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی۔ تو اس شخص پہ یہ حد جاری ہو گئی تھی، اس کو 80 کوڑے مارے جانے تھے۔ تو وہ بھی حضرت علی کو پکارنے لگا کہ یا علی میری مدد کیجئے، میں بے قصور ہوں، یہ عورت جو کھڑی ہے یہ میری ماں ہے، جبکہ یہ انکار کر رہی ہے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں کے کہا کہ ذرا ٹھہرو، ابھی اس کو آپ نے کوڑے نہیں لگانے۔ تو آپ نے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں اس عورت سے تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی تیرا بیٹا ہے؟ تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی مجمع کے اندر، تو وہ کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، میں تو کنواری ہوں۔ تو اس کے بھائی بھی چیخنے لگے، بولنے لگے کہ اس نے ہماری بہن پہ تہمت لگائی ہے، تو اس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ وہ لڑکا پھر کہنے لگا کہ میں اسی کا بیٹا ہوں، یہ میری ماں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، مسجد کے سامنے ان کو بٹھایا اور فرمایا کہ میں جو فیصلہ کروں گا کیا وہ تم دونوں کو منظور ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی منظور ہوگا۔ آپ نے اس کے بھائیوں کو پوچھا عورت کے، تو وہ بھی کہنے لگے کہ جو آپ فیصلہ کر دیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا کہ میں نے 500 درہم کے عوض تمہارا نکاح اس کے ساتھ کرتا ہوں، جاؤ اور تم اپنے تعلقات قائم کرو۔ تو وہ لڑکا اس کو پکڑ کے لے جانے لگا تو وہ عورت فوراً چیخ اٹھی کہ مولا علی یہ جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں ماں کا نکاح بیٹے سے نہیں ہو سکتا، میں واقعی اس کی ماں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو پہلے کیوں انکار کر رہی تھی؟ اس نے کہا میں اپنے بھائیوں کی وجہ سے انکار کر رہی تھی، انہوں نے مجھے ڈرایا ہوا تھا، انہوں نے میرا جو شوہر تھا اس سے میرا یہ ایک بیٹا پیدا ہوا، میرا شوہر بہت امیر آدمی تھا، تو وہ فوت ہو گیا، تو جائیداد ساری اس لڑکے کے پاس چلی جاتی، تو میرے بھائیوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ تو اس سے انکاری ہو جا کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، تو میں اس لیے انکار کر رہی تھی، یہ واقعی میں میرا بیٹا ہے۔ تو وہاں موجود جو مجمع تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے اوپر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔